الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. منکرین کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، لوگ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، اور جو لوگ متقی ہیں کل قیامت کے دن اونچے درجے پر ہوں گے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے. بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں چند آیات گزری تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ تم تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے ہو، لیکن کامل مسلمان بنو، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ عملی مسلمان بنو. ایمان کلمے کے بعد جو اس کلمے کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، یعنی تم ظاہر اور باطن دونوں حالات میں کامل اور پکے سچے اسلام میں داخل ہو. اس سلسلے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا. چونکہ ہمارے اور آپ کے سامنے دنیا کی ایک کیفیت ہے اور دنیا کے ایک باغ و بہار ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی انسان اس دنیا کی چمک دمک بارونق حالات کو جب دیکھتا ہے تو یہاں متاثر ہو جاتا ہے، کیونکہ آخرت کی چیزیں نظر نہیں آتی. اور جو لوگ آخرت کی طرف دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ آ کے خبر بھی نہیں دیتے ہیں، وہ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، چونکہ آخرت کا معاملہ پورا ایمان بالغیب ہے. تو دنیا کی جو زندگی بارونق نظر آتی ہے، چمک دمک اور بہت ہی عیش و عشرت کی، تو اس بنیاد پر ایک ایمان والا بھی متاثر ہو کر کے کامل مسلمان نہیں بن پاتا ہے، وہ صرف ایک برائے نام مسلمان ہوتا ہے. جو اسلام کا تقاضا ہے کامل ہونا، ظاہر اور باطن دونوں حالات میں ایمان ہی ایمان والا ہونا، وہ نہیں ہو پاتا ہے. اس کی خاص وجہ یہی اللہ نے فرمایا زین للذین کفروا الحیات،
جو منکرین لوگ ہیں، آخرت کے منکرین جو لوگ ہیں، ایمان نہیں لاتے، کفر جو لوگ کرتے ہیں، ان کے سامنے دنیا بہت ہی مزین کر کے پیش کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ایک آدمی اس کو دیکھتا ہے تو پھر آخرت نظر نہیں آتی ہے تو اسی کا ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کا بہت ہی پکا اور بہت ہی یقین کامل ہے کہ آخرت ہے اصل، دنیا نہیں ہے اصل، تو پھر وہ جینا مرنا ساری چیزیں اللہ کے حوالے کر کے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ پھر دنیا کی بڑی بڑی راحتیں، بہت بڑی بڑی نعمتیں، سکون کی سب آدمی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ پھر جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے، کیوں؟ وہ آخرت۔ اور منکرین جن کو دنیا سے بڑی رغبت محبت اور آخرت پر یقین ایمان نہیں، تو سمجھتا ہے کہ اگر ہم آخرت کی طرف لگیں گے، کامل مومن مسلمان بن جائیں گے، تو پھر یہ دنیا ہماری چھوٹ جائے گی، دنیا رہ جائے گی، دنیا میں ہم کام اور ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اس بنیاد پر میں ایک مسلمان کامل مسلمان نہیں بن پاتا ہے۔ اور جب ہم دنیا کو آخرت کو دنیا پر ہم ترجیح دے دیں کہ اصل ہے وہ، یہاں ہم ایک عارضی اور ایک مسافر کی حیثیت سے ہیں، تو یہاں کی چیزیں سب ایک مسافرانہ زندگی کی طرح ہوگی۔ جیسے ایک مسافر کہیں جاتا ہے، کسی جگہ پر ٹھہرتا ہے، کمرہ اچھا لیتا ہے، ہوٹل میں ٹھہرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں چند ہی دن ٹھہرنا ہے۔ اگر اس کی دیوار میں بھی کوئی خراب آ جائے یا وہاں کوئی کمی اس کو محسوس ہو جائے تو کہتا ہے چند دن گزارنا ہے، اس کے پیچھے ہم کو کیوں لگنا ہے، اس کو ٹھیک کیوں کرنا ہے، ہم کو تو یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، 2 4 10 دن رہ کر کے چلا جانا ہے، اس لیے اس کے پیچھے ہم کو پڑنے کی ضرورت نہیں، جیسے تیسے وقت گزار لو۔ یہ ہے کافر اور ایمان والوں میں فرق، یہ ہے کامل مسلمان اور غیر کامل مسلمان میں فرق۔ جو کامل مسلمان ہوتے ہیں وہ دنیا کو ایک مسافرانہ زندگی سمجھتے ہیں، چلو گزار لو جیسے چاہو، جو کچھ مل گیا اللہ کا شکر ہے، جو کھایا وہ اللہ کا شکر ہے، جس حال میں رکھا اللہ کا شکر ہے، ایمان تو ہے، آخرت تو بن رہی ہے، وہ اس کے چکر اس کے پیچھے نہیں پڑتا ہے۔ یہی وہ چیزیں تھی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں کہ وہ آخرت کو ترجیح دیتے تھے، تو پھر وہ دنیا کی طرف پلٹ کر کے نہیں دیکھتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہماری وہاں بن جائے، وہاں کی زندگی یہاں چاہے جیسے تیسے گزار لیں۔ اس لیے کبھی بھی وہ لوگ دنیا کی چیزوں میں سنوارنے اور بنانے میں نہیں لگے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کی آدھی دنیا پر حکومت و شان، ان کے بیٹے ہیں۔ آج تو ایک گلی کا کونسلر کا بیٹا بھی ویسا نہیں کر سکتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرا باپ میرا فلاں تو فلاں عہدے پر ہے، ہم کیوں ایسا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، گھر ان کا چھوٹا ہے، کچی دیواروں کا ہے، چھت بھی کچا ہے، بارش کے موقع جس کی بنیاد پر میں کہیں کہیں دیواروں میں شگاف دراڑیں تھیں، آپ بڑی محنت سے اس کو بنا رہے تھے، اس کو سنوار رہے تھے، ذرا مٹی وٹی لے کر کے لیپ کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو آپ نے مسجد میں جب ملاقات ہوئی تو آپ نے یہ فرمایا، عبداللہ ابن عمر مسافر کی طرح زندگی گزار لو، مسافر کی طرح زندگی گزارو، اتنی محنت اس دیوار کے پیچھے کر رہے ہو، آخرت کی فکر کرو۔ اللہ اکبر۔ آج تو برسوں 100 سال کی پلاننگ اور پروگرام کے ساتھ ہم اپنا ٹھاٹ باٹ رہن سہن، آنے والے نسلوں جس کا ہم کو خبر اور عطا پتہ بھی نہیں ہے، وہاں تک کہ ہم سوچ کر کے دنیا کو سجا رہے، دنیا کو بنا رہے ہیں۔ وہ ایک دیوار کی شغاف اور پھٹن کو مٹی سے لیپ رہے ہیں اور وقت ذرا لگ رہا ہے۔ بعض علماء کرام محدثین لکھتے ہیں کہ ان کو نماز میں آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی تھی،
جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر لی، کیوں دیر ہوئی، کیا کر رہے تھے، بتایا یا رسول اللہ ایسا ایسا، تو آپ نے فرمایا دنیا کو مسافر کی طرح رہ کر کے گزارو۔ میرے بھائی بزرگو، آج تو ہم لوگ مکمل آخرت کو بھول کر کے دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پاس میں ایمان اندر نہیں ہے، سر کے اوپر صرف ہے، جو اوپر اوپر گزر جاتا ہے، کبھی کبھی نظر آتا ہے۔ تبھی تو وہ لوگ تھے کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ 4 بیٹے ہیں، جنگ احد میں شریک ہیں، اللہ کے رسول ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے۔ 4 بیٹے، حضرت عبداللہ بن جموح رضی اللہ عنہ جو دونوں پاؤں سے لنگڑے ہیں، ان کے 4 بیٹے جنگ احد میں شریک ہیں۔ خبر ملی، بیوی نے خبر دی 4 بیٹے چاہ رہے ہیں، کہاں؟ جنگ احد کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شریک ہو گئے۔ بیچارے وہ بھی بھاگے بھاگے نبی کی خدمت میں اور آ کر کے کہتے یا رسول اللہ، کیا لنگڑوں کے لیے شہادت نہیں ہے کیا؟ میں پاؤں کا معذور ہوں، لیکن کیا میں شہادت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے 4 بیٹے ہیں، بس تم رہو اپنے گھر میں۔ آج تو ہم کہتے ہیں کہ ابا نماز پڑھتے ہیں ہمارے گھر میں، وہ قرآن پڑھتے ہیں روز صبح صبح، بیوی روز تلاوت کرتی ہے، امی جان روز تہجد پڑھتی ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہی ہے۔ یا رسول اللہ، کیا لنگڑے کو شہادت کا درجہ حاصل کرنا نہیں ہے کیا؟ آپ نے میرے 4 بیٹوں کی اجازت دی ہے، مجھے بھی اجازت دیجیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آخرت۔ وہ دنیا کی طرف مڑ کر کے نہیں دیکھ رہے، مڑ کر کے نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بہت عاجزانہ اور بڑی گریہ زاری کے ساتھ مانگتے ہیں، مجھے بھی اجازت دیجیے، پتہ نہیں پھر یہ موقع ملے نہ ملے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی مجھے تیار کرو اور مجھے اونٹ پر بیٹھا دو۔ لنگڑے صحابی، بیوی اونٹ پر بیٹھا دیتی ہے اور ہانک دیتی، جاؤ، چلے جاتے، اسی میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ شہادت کے جو قصے ہم اور آپ، کیوں شہادت کے لیے لوگ تڑپتے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کے 17 لوگوں کے ساتھ، اپنے خاص 17 لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ شہادت کیوں؟ اگر دنیا کی محبتیں ہوتی ان کے سامنے تو یہ جان دینا نہیں پڑتا، اس کی نوبت ہی نہیں آتی۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کو شیطان مزین کر دیتا ہے، وہ سمجھتا یہی ہے، اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، قبر اور قبرستان ویران تو نظر آتے ہیں، لیکن وہاں اعمال کی بنیاد پر بہت کچھ اور نظر آتے ہیں۔ دیکھنے میں تو لگتے ہیں کہ یہ ویران ہے، سناٹا ہے، خاموش ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے اعمال کی بنیاد میں قبر تیری جنت، تیرا جہنم۔ تو میرے بھائیو بزرگو، حالات ایسے، آج ہم لوگوں کو جو عمل کرنا اور عمل کا جو شوق نہیں ہوتا ہے، دین و شریعت پر چلنا ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ کامل مسلمان بننا اندر باہر یہ مشکل جو ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے سامنے دنیا کی ضروریات اتنی شدت کے ساتھ ہم نے اس کو اختیار کر لیا ہے، اور اس کو بنانے کے پیچھے اتنا ہے جس کی وجہ سے آخرت نظر نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ بن جموح رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، سب کی لاشیں اٹھا کر کے رشتہ دار اپنے اپنے طرف لے جاتے ہیں۔ ان کی جب لاش اٹھائی جاتی ہے نہیں اٹھتی، بہت پریشان لوگ ہوئے، بہت پریشان ہوئے، اللہ کے رسول خود تشریف لائے، لیکن اونٹ پر رکھ بھی دیا گیا، لیکن اونٹ کر کے چلنے کے لیے بھی تیار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے معلوم کیا کہ آنے کے وقت یہ کچھ کیے تھے کیا؟
کہا کہ ہاں رسول اللہ، جب آپ سے اجازت یہ لے کر کے آئے ہیں اور جب میں ان کو روانہ کر رہی تھی تو ہاتھ اور نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر کے دعا کیے تھے، اللہم لا تردنی الی اہل بیت، اے میرے رب دوبارہ مجھے میرے گھر والوں کی طرف مت لوٹائیے گا۔ ایک موقع مل گیا مجھے۔ آج ہم تو وہ ایمان والے، وہ مسلمان ہیں کہ بستر سے اٹھ کر کے مسجد بھی آنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ بستر سے اٹھ کر کے مسجد آنا، مصلی پر آنا، قرآن تک پہنچنا، ہمارا ایمان میں اتنا طاقت نہیں، اتنی قوت نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے 90% یہ حال ہے، اس لیے کامل مکمل مسلمان ہم لوگ نہیں ہیں، بس ظاہری ایک وقتی طور پر ہے۔ اللہ اسی میں اگر کامیابی اور قبولیت عطا فرما دیے تو خوش نصیبی کی بات ہے، ورنہ بظاہر جو حال ہے اور حالات ہیں مسلمانوں کی سے دنیا میں کامیابی تو بڑی دور کی بات، آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ اللہ فرمائے زین للذین کفروا الحیات الدنیا۔ دوسرا جملہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ منکرین لوگ جو دنیا کو اہم سمجھتے ہیں، کافر جو دنیا کو اہم سمجھتے ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی بہت ہی تقوی ایمان اور بہت ہی اسلام اور ایمان کی بہت ہی پختہ انسان، اور دنیا کی طرف وہ نہیں بلکہ آخرت کی طرف اس کی فکریں، پھر جب آخرت کی فکریں کرتا ہے تو ان کا رہن سہن ذرا کمزور ہوتا ہے، ٹھاٹ باٹ نہیں ہوتی ہے، گھر اچھے نہیں ہوتے ہیں، لباس اچھے نہیں ہوتے ہیں، ان کے محفل و مجلسیں نہیں ہوتی ہیں، ان کے دوست یاریاں نہیں ہوتی ہیں، تو ایک بہت ہی نارمل انسان سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر وہ لوگ جو لوگ دنیا میں بڑے ترقی اور بہت ہی ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، ایسے ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھو رات و دن بس ایمان ایمان ایمان، رات و دن قرآن قرآن، رات و دن بس یہ حلال یہ حلال، یہ حرام حرام نہیں، سنت سنت، دین دین اسلام، یہ لباس، یہ داڑھی، یہ کرتا، یہ فلاں مذاق اڑاتے لوگ۔ اللہ فرمائے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان والوں کی مذاق کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، یہاں نہیں پتہ چلے گا، کل پتہ چلے گا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل یہ قیامت کے دن ان کے درجے بہت بلند ہوں گے، بڑے اونچے درجے پر ہوں گے۔ اس کی ایک مثال صرف یوں لے لیجیے، حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں کچھ ایسے لمبے گردن والے ہوں گے، لمبے گردن کے مطلب یہ کہ دور سے وہ نظر آئیں گے، دور سے نظر آ جائیں گے اور چمکتے ہوئے ہوں گے، ان کی ایک الگ پہچان ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ وہ لمبے گردن والے کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مؤذنین ہوں گے جو اللہ کے لیے اذان پکارا کرتے ہیں، یعنی مؤذن جتنے ہوں گے اخلاص کے ساتھ جو لوگ اذان کا عمل کیے ہوں گے، کل قیامت کے دن ان کی گردن لمبی نظر آئے گی، دور سے پہچانے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم لوگ آج مؤذن اور دوسرے ایسے مدرسین قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو کیا درجہ دیتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، اور کیا اس کی حیثیت ہم لوگ دیتے ہیں یہاں دنیا میں۔ اب وہ لوگ جو دیکھیں گے کہ ارے یہ ان کی گردن اتنی اونچی کیوں ہے، یہ اتنا نمایاں میدان محشر میں کیوں ہے، ان کے لیے خاص جگہ کیوں بنا دیے گئے ہیں، یہ دور سے کیوں پہچانے جا رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ، کیوں؟ یہ کل قیامت کے دن جن کا تم مذاق اڑاتے ہو، جن کو تم کمتر اور حقیر سمجھتے ہو، اور جن کو تم لوگ بہت ہی ایمان کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے ان کو بہت ذلیل سمجھتے ہو، دیکھو آج اس کی ایک اور مثال۔ مکہ جب فتح ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلایا، آؤ بلال ذرا کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان پکارو، غالباً ظہر کا وقت۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کعبے کی چھت پر صحابہ کی مدد سے چڑھ گئے، کھڑے ہو گئے، اذان دیے، تفصیلات ہے، اذان دیے۔
اذان سے فارغ ہوئے۔ علماء محدثین لکھتے ہیں کہ آخر اللہ کا پیغمبر ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر ان کو چڑھایا کیوں؟ اذان تو کہیں بھی دلوا سکتے تھے، اذان کسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے دلوا سکتے تھے، جبکہ کعبے کے چھت پر اذان عموماً دینے کا حکم نہیں ہے۔ کسی پہاڑ پر کہے ہوتے بلال اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے اذان دے دو، یا اس اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے دے دو، صفا مروہ پہاڑ دونوں ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کر کے اذان دے دو، لیکن خاص کعبے ہی پر کیوں چڑھایا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ آج وہ مکہ جب فتح ہو رہا تھا تو وہ سب لوگ تھے جو لوگ بلال کو کیا سمجھتے تھے؟ غلام، کمتر، بے حیثیت، جن کو مکے کے گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، جن کو مارا جاتا تھا، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی مجلس میں آ کر کے آپ سے بات کرنا، بیٹھ کر کے سننا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی مجلس میں وہ بلال کالا کلوٹا رہتا ہے جو ہم لوگوں کا غلام کل ہوتا تھا، آج وہاں پیش ہوتا ہے، اگر اس کے بازو میں ہم بیٹھیں گے تو ہماری عزت اور ہماری شان چلی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کعبے کے چھت پر کھڑے کر کے اذان دلوائیں تاکہ اے لوگو آج دیکھ لو ایمان کی برکت اور اس کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں پہنچا دیتا ہے۔ تمہیں آج معلوم ہو جائے کہ ایمان کی برکت کیا ہے، اس کے درجات کیا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، آج اگر دنیا میں دوسرے مذہب کے لوگ اگر مسلمان کو حقیر سمجھتے ہیں، یا مسلمان خود ہی کچھ ہی اچھے مسلمان سیدھے سادھے لوگوں کو جو سنت پر عمل کرتے ہو، صحیح پکے سچے مسلمان ہو، اگر ان کو لوگ حقیر اور ذلیل سمجھتے ہو تو میرے بھائیو بزرگوں یہ دنیا ہے سمجھ لیجئے، لیکن آخرت میں یہ باتیں نہیں چلے گی۔ آخرت میں یہ باتیں نہیں چلے گی، وہاں کا عمل، وہاں کا معاملہ الگ ہی ہے۔ وہاں تو اعمال کی بنیاد پر درجات بنیں گے، اعمال کی بنیاد پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی وہ لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے دن جن کے درجات ہوں گے۔ دوسری بات علماء کرام لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ درجے اعمال کی بنیاد پر کل ہوں گے، مالداری کی بنیاد پر نہیں۔ دنیا کی مالداری، دنیا کے عہدے، دنیا کے علم کی مطابق نہیں، بلکہ اعمال کی بنیاد پر لوگوں کے وہاں درجے ہوں گے۔ بہت ایسے چھوٹے چھوٹے لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں ہم لوگ، لیکن بڑے اونچے درجے پر لوگ ہوں گے اپنے اعمال، اپنے اخلاص کی بنیاد پر۔ تو اللہ نے فرمایا والذین اتقوا، اپنے تقوی کی بنیاد پر وہ متقی پرہیزگار لوگ کل قیامت کے دن ان کے درجات ہوں گے، اسی لیے کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ آج دنیا میں آدمی ایک دوسرے کو نیچا اور نیچے اور کمزور ایک چیز کی وجہ سے سمجھتا ہے زیادہ، اور وہ کیا ہے؟ مال۔ کیا ہے؟ ہمارے پاس مال ہے، ہمارے خاندان ہے، ہمارے پاس تجارت ہے، ہمارے پاس فلاح ہے، فلاح ہے۔ عمومی طور پر میں لوگ مال کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کمتر اور حقیر اور کمزور سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اگر تم مال کی بنیاد پر میں ایک دوسرے کو کم تر اور اپنے فوقیت اور اپنا درجہ سمجھتے ہو تو اے میرے بندو، یہ مال کا دینا لینا تو میرے ہاتھ کی بات ہے، میں جس سے چاہتا ہوں اس سے روزی دیتا ہوں۔ ہم جس سے چاہتے ہیں دنیا میں روزی دے دیتے ہیں، روزی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں اسباب، سبب، محنت اللہ نے دیا ہے، لیکن اللہ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ روزی کا دینا، گھٹانا، بڑھانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اس لیے اس کو بنیاد بنا کر کے کسی کو، اس لیے امیر کبھی غریب، غریب کبھی امیر بن جاتا ہے، اللہ بنا دیتا ہے۔ کبھی فقیر بادشاہوں کے درجے پہ آ جاتا ہے، کبھی بادشاہ غریبوں کے درجے پر آ جاتا ہے۔ ہزاروں اس کی ایسی مثالیں موجود ہیں میرے بھائی بزرگوں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مال کوئی فوقیت کی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، اس کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ یہ کبھی میرے جیب میں تو کبھی آپ کے جیب میں، کبھی تیسرے کے جیب میں، کبھی ایمان والے کے پاس، کبھی غیر ایمان والے کے پاس، کبھی نمازی کے پاس، کبھی غیر نمازی۔
بڑے سنبھال کر کے جیب میں رکھیں یا گھر میں رکھیں، ضرورت پڑی نکال کر کے لایا، جیب میں ڈالا۔ ہم کو کہیں جانا ہے، سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے، ایک آٹو والا آیا، بھائی مجھے یہاں سے وہاں لے چلو۔ ٹھیک ہے چلیے چلیے۔ پوچھا کسی نے نمازی ہو، مسلمان ہو، متقی ہو، تہجد پڑھا ہے، یہ کیا ہے؟ نہ، کچھ نہیں۔ ہم بیٹھ جاتے ہیں اپنی منزل پر پہنچ کر کے، وہ پیسہ جس کو بہت سنبھال کر کے رکھا تھا، کسی کو نہیں دکھایا تھا، نکال کر کے ہم نے اس کو دے دیا۔ پتہ یہ چلا مال مائل ہوتا رہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اس پر کسی کو بھروسہ کر کے کسی کو ذلیل اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، نہیں سمجھنا۔ اس کو معیار اپنی زندگی کا نہیں بنانا چاہیے۔ معیار تقویٰ ہے، معیار ایمان ہے، معیار اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی محبتیں ہیں، یہ ہے معیار، اس میں اللہ۔ لہذا کتنے ایسے درویش ہیں جن کی جھولیاں خالی لیکن دنیا آج بھی نام لے رہی ہے، دنیا آج بھی نام لے رہی ہے، دنیا آج بھی ان کی عزتیں کر رہی ہے، دنیا آج بھی ان کو خوب یاد کر رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کچھ نہیں رکھتے تھے، وہ کل کے فکر ہی نہیں کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جنتی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنت روز اللہ سے پوچھا کرتی تھی سلمان فارسی کب آ رہے ہیں جنت میں، ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ اتنا بڑا اونچا درجے صحابی، کہتے جب ان کے انتقال کے قریب وقت آیا تو رو رہے تھے۔ ایک صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دیکھ کے کہا کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ موت سے ڈر سے؟ کس وجہ سے؟ کہا کہ نہیں، موت کے ڈر سے نہیں، ڈر یہ رہا ہوں کہ کچھ شاید دنیا میں رہ کر کے میں کچھ دنیا تو نہیں بنا لیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جبکہ وہ لوگ درویشانہ زندگی، حدیث پاک میں ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں رہ کر کے کہیں تو دنیا تو نہیں بنا کر کے اب جا رہا ہوں۔ جب ان کا سامان گھر میں دیکھا گیا تو کیا تھے؟ ایک وضو کرنے کا لوٹا اور ایک دو پیالے تھے اور تھوڑا سا جو کنارے پڑا ہوا تھا، اور ایک پرانا کپڑا جوڑا پڑا ہوا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ کہیں دنیا تو نہیں میں بنا کر کے جا رہا ہوں۔ ہم لوگ تو 100 سال کے اپنے وارثین کے وارثین کے لیے سوچ کر کے جا رہے ہیں۔ سوال ہوگا، کیا ہوگا؟ سوال ہوگا۔ تو دولت معیار نہیں ہے انسان کے مقام، عزت اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک ایمان، تقوی، اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا، یہ ہے اللہ کے ہاں مقام، اور یہ ہے وہ چیزیں اچھائی جس کو رہتی دنیا تک یاد کرتی ہے۔ اسی لیے جتنے بھی بڑے بڑے آپ غور کر لیجئے جو اولیاء درجے پر ہیں، ولایت کے درجے پر ہیں، دیکھیے آج نام سب کے لیے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ بنایا نہیں، ان کے کوئی محل نہیں، کوئی محل نہیں، کوئی ان کے جائیداد پراپرٹیز نہیں، بالکل یوں ہی آئے ہندوستان میں بڑے بڑے ولی لوگ آئے لیکن کسی کا نہیں۔ آج تو بہت سارے ولیوں کے نام اور پیروں کے نام میں پورا دنیا سمیٹ کر کے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمایا اللہ تعالیٰ نے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے۔ یہ معیار مت بناؤ، یہ معیار مت بناؤ۔ ہم کبھی غریب کو امیر، امیر کو کبھی غریب بنا دیتے ہیں۔ 2 منٹ کی ایک بات سناتا ہوں اس پر جو بڑی عبرت کی چیز ہے۔ علماء کرام بزرگان دین نے لکھا ہے کہ دلی میں ایک نئے نواب صاحب تھے، بڑی دولت، بڑی حویلیاں، بڑی کوٹھیاں، بیویاں، ایک نہیں 4 شاہانہ زندگی، لیکن وہ دیتا نہیں تھا کسی کو، اور دیتا تھا تو جھڑک کر کے دیا کرتا تھا۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے دروازے پر کسی درویش فقیر نے کھٹکھٹایا تو بیوی آ کر کے دروازہ کھولی، دیکھا کہ ایک بیچارہ فقیر درویش، دے دو مجھے کچھ روٹی، بھوکا ہوں میں۔ جلدی سے وہ لینے کے لیے گئی کہ تاکہ اس کو دے دوں، لیکن شوہر نے منع کر دیا، جھڑک دیا، میرا مال میرے لیے ہے، ان جیسے آنے جانے والوں کے لیے نہیں ہے۔
یہ تو روز آتے پھرتے رہتے ہیں، منع کر دیا نہیں دیا، وہ بیچارہ چلا گیا۔ حالات پٹ تلک الایام نداولها، اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، ہم دین اور زمانے کو عدل بدل کرتے رہتے ہیں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو دولت کے انبار اور اس پر ناز کرتے تھے، آج قید خانوں میں سڑ رہے ہیں وہ لوگ، نگاہوں میں ہیں، سب ہے۔ زمانہ بدلتا رہا، حالات بدلتے رہے، اللہ دولت کو کھینچتا رہا، ایسا کھینچا کہ ایک ایک چیز کو بیچتا گیا، یہاں تک کہ اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے کر کے وہ بھی سڑک پر نکل گیا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، دولت کو معیار مت بنائیے، دولت کی شان میں کبھی بھی اللہ کو ناراض مت کیجیے، دولت کی شان اور اس کی بڑا پن میں کبھی دینے والے مالک اور خالق سے کبھی منہ مت ناتا توڑیے۔ ایک وقت آیا کہ وہ بھی اسی طرح مانگتے مانگتے ایک گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت آئی، دروازہ کھولی، یہ جملہ وہی بولتا ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے بھی روٹی کچھ دے دو۔ یہ عورت بہت غور سے اوپر نیچے دیکھتی ہے، پہچان لی کہ یہ میرا پہلا شوہر ہے۔ کون؟ یہ وہی جملہ اللہ اتنے دنوں کے بعد لوٹایا، جو وہ کل فقیر کہا تھا میں بھوکا ہوں روٹی دے دے، آج اس کے دروازے پر آ کر کے کہہ رہا میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دے دے۔ دیکھ کر کے وہ عورت بے ہوش ہو گئی، یہ سمجھ کر کے اللہ تو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، بے ہوش ہو گئی۔ اس کا موجودہ شوہر بھاگے آیا، جلدی سے دیکھا یہ کیا ہو گیا، ہوش میں نہ ہے، کیا ہوا؟ اس فقیر نے کچھ تو کر تو نہیں دیا؟ کیوں ڈر گئی؟ کہا کہ نہیں، نہ یہ کچھ نے مجھے کیا اور نہ میں ڈری، بلکہ آج اللہ کی وہ نظام کو سمجھی تو میرے اپنے حالات میں نہیں رہ سکی۔ یہ جو ابھی سوال یہ جو کر رہا ہے یہ درویش کہ میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دے دے، یہ کل کا میرا شوہر تھا جو بہت بڑا نواب تھا، ان کی حویلیاں کوٹھیاں سب تھی، عیش آرام تھے، میں اس کی بیوی کل میں اس کی بیوی تھی، آج اللہ نے اس کو کہاں پہنچا دیا ہے؟ یہ سوچ کر کے اور یہ اللہ کے فیصلے سے میں ڈر گئی۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو وہ شوہر جو اس وقت میں اس عورت کے جو شوہر ہے وہ بھی غور سے دیکھ کے پہچانا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہاں ہم بھی پہچان لیے، تو پہچانتی ہے تو کل میں اسی کے دروازے پر گیا تھا اور تو مجھے روٹی دینے کے لیے آ رہی تھی اور یہ منع کیا تھا۔ کل میں درویش تھا، کل میں روٹی کا بھوکا تیرے دروازے پر پہنچا، اس نے تجھے روکا جھڑکا تھا، میں تو خاموش صبر کر کے چلا آیا تھا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ دین اور زمانے کو عدلتا بدلتا رہتا، حالات بدل دیتے ہیں، اس لیے کل یہ امیر اور نواب تھا، میں فقیر تھا، آج اللہ نے مجھے امیر بنا دیا، اس کو فقیر بنا دیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس لیے دولت کو معیار بنا کر کے کسی کو نیچے مت دکھلائیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہو یا غیر خاندان کا ہو یا غیر کوئی ہو، اجنبی کیوں نہ ہو، کسی کو بھی آپ دولت کا اپنے آپ پر معیار بنا کر کے کسی کو حقیر ذلیل، اللہ رب العالمین دو چیزیں اپنے قبضے میں رکھا ہے، موت اور روزی۔ کیا ہے؟ کہیں گے موت اور روزی دونوں جب اللہ رکھا ہے تو پھر محنت کرنے کیا؟ روزی کو بھی محنت سے جوڑ دیا ہے اور موت کو بھی اللہ سبب سے جوڑا ہے۔ محنت کیجئے، دکان چلائیے، کھیتی باڑی کیجئے، ملازمت کیجئے، تب اللہ روزی دیتا ہے۔ موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اس کو اسباب کے دائرے میں رکھا ہے۔ آدمی یوں ہی نہیں ٹپک کر کے چلا جاتا ہے، بلکہ پہلے کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے، بچپنا سے اس کی بچپنا ختم کرتا ہے اللہ، جوانی ختم کرتا ہے، بڑھاپا ختم کرتا ہے، پھر اس کو بیماریوں میں جکڑ کر کے لاتا ہے اور پھر وہ پریشان ہوتا ہے، پھر موت اسباب کے دائرے میں آتی ہے اور پھر انسان مرتا ہے تو کہتے ہیں یہ بہت دن سے بیمار تھا۔ کیا تھا؟ بیمار تھا۔
تو یہ دونوں چیزیں اللہ کی قدرت میں ہے، وہی اس کا مالک ہے، لیکن اس کو اسباب کے دائرے میں رکھ دیا ہے، لیکن دیتا لیتا وہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا منکرین کافرین کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی کو مزین خوبصورت بنا دیا، اس لیے وہ آخرت کی طرف ان کی نظر نہیں اٹھتی ہے، اور جو لوگ ایمان والے کو دیکھ کر کے مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا ہی نہیں کچھ ہے، یہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ہم ہی سب کچھ ہیں، اللہ فرمایا آؤ کل قیامت کے دن دیکھو گے ان کے درجے کیسے کیسے رہیں گے اور یہ کس مقام پر رہیں گے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، معیار تو اصل وہاں ہے۔ اور اگر تم اپنی دولت، اپنی مال، اپنے عہدے، اپنے خاندان یا کسی بھی چیز سے یہ کرتے ہو تو روزی اللہ جس سے جتنا چاہتا عطا کرتا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اسی لیے اگر اللہ نے دولت دیے شکر گزار بندہ بنیے، کیا بنیے؟ دوسروں کی اعانت کیجئے، مدد کیجئے، خیر خواہی کیجئے، اور دولت سے اللہ کو راضی کر لیجئے، وہی آخرت ہے، اور اسی کی تیاری ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح بن کر کے کرنا ہے، تبھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ اللہم صلی